اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیدوا پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس اس جگہ سے جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں واستغفروا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم ادا کر چکو مناسککم ارکان حج فاذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ ذکر فمن الناس من یقول بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا میں دے وما لہ فی الآخرۃ اور ایسے لوگوں کا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ نہیں ومنہم من یقول اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے حسنہ بھلائی وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے اولئک لہم نصیب ایسے لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے 202 تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ حج کے مسائل کے حوالے سے احکام کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے قریش تم بھی وہیں سے لوٹا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ قریش نے اپنے لیے ایک علیحدہ سے امتیاز قائم کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو وہ دوسرے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے، تو اس بنا پر تمام لوگ مزدلفہ اور عرفات دونوں سے ہو کر آتے تھے، لیکن یہ لوگ صرف مزدلفہ جاتے اور عرفات کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہماری ایک امتیازی شان ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ ہم قریش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی عزت کا نشان جو تم نے خود اپنی طرف سے بنایا نہیں ہے، بلکہ عزت تو اس معاملے میں ہے، اس کام میں ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس آیا کرو، اور جیسے یہ لوگ عرفات جاتے ہیں تم لوگ بھی عرفات جایا کرو اور پھر وہاں سے مزدلفہ آؤ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو کہ حج کے ان ایام میں، حج کے ان ارکان میں اور ان مناسک میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ اپنے بندوں سے رحمت والا معاملہ اور مغفرت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے۔ دوسری آیت میں پھر اللہ جل جلالہ نے مناسک حج ادا کرنے کے بعد کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ جب تم ارکان حج کو ادا کر چکو، اب تم حج کے ایام میں جو کام کرنے تھے ان سے فارغ ہو چکے، رمی تم کر چکے، طواف زیارت تم کر چکے، قربانی کر چکے، اور سر کے بال منڈا کر احرام کی پابندیوں سے نکل چکے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی نعمت دی، اس نعمت پر اس کی حمد اور ثنا کرو۔ قریش کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ جب وہ حج کے ایام سے فارغ ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے،
اور اپنے قبائل کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں قبیلے سے جنگ کی تھی اور اس جنگ میں ہمیں کامیابی ملی تھی اور ہمارے باپ دادا نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے. اس طرح سے وہ قبائلی تفاخر کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حج کر لیا، گناہوں سے پاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی اب حمد کرو، ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اس اللہ نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی اور تمہیں اپنے گناہوں سے معافی کا ذریعہ اور سبب وہ حج کی صورت میں عطا کیا. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پھر حاجیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کا مقصود وہ آخرت ہے. ان دونوں کا تذکرہ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں ہے. تو جو دنیا دار قسم کے حاجی ہیں وہ صرف دنیا چاہتے ہیں، تو ان کی دعا بھی صرف یہی ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے، جو دینا ہے یہیں پہ دے، سب کچھ دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ ان کے اچھے اعمال کی جزا بھی ان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. یعنی انہوں نے حج بھی صرف اس لیے کیا کہ دنیاوی مال اللہ تعالیٰ سے مانگے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، عرب کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مال اور مویشی میں اضافے کی دعائیں کیا کرتے تھے اور پھر خاندانی تفاخر کا یہاں پر اظہار کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا آخرت پہ نہ یقین تھا اور نہ اس کے لیے مانگا کرتے تھے. لیکن ان کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے، اور یہ گروہ ہے مومنین کا، مسلمانوں کا. اور یہ جو دعا ہے اس کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ ایک خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. بھلائی میں دنیا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہیں. تو گویا اس ایک لفظ کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے رب سے طلب کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کا حصہ ان کے لیے، یعنی انہوں نے جو کمایا، انہوں نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے جو دعائیں مانگی، اور یہ حج کا جو اتنا برگزیدہ اور اونچا عمل کیا، عظیم عبادت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کی، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کی دعاؤں میں پورا حصہ ہے، ان کے عمل کا پورا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یعنی ایک ہی دن میں، مختصر وقت میں تمام مخلوق کا، تمام انسانوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کا حساب لے لیں گے. یا جلد حساب سے یہ ہے کہ دنیاوی طور پر یہ جو وقت ہے یہ تو بہت مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں، تو جیسے ہی دنیا ختم ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والے ہیں، تو وہ جلد حساب لے لیں گے. یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو گویا اس کو بہت جلد حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم، جیسا تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے. او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. فمن الناس من یقول، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے.
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔